رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام، انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 101 سے 105 تک جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن کن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ آسمان اور زمین کا نئی طرح سے بنانے والا اور اس کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں اور اس نے ہر چیز بنائی اور ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق دے اور آگے پہنچانے والا بنائے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ویک ہم لوگ پچھلے رکوع میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات پڑھیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی بھی صحیح عقل رکھنے والا ہو، جس کی فطرت صحیح ہو، تو وہ کبھی بھی مخلوق کو نہ خدا کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا، مخلوق کو خدا کے برابر نہیں لا سکتا۔ تو آج کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کون رب ہے، جس کے رب کی بات کی جا رہی ہے وہ کون ہے۔ وہ ہے رب جو آسمان اور زمین پر بنانے والا ہے، اس پہ توجہ دلائی گئی ہے۔ غور کرو، فکر کرو، دیکھو، جو تم اپنے سر کے اوپر آسمان اور پاؤں کے نیچے زمین دیکھتے ہو نا، یہ کس قدر عجیب و غریب چیز ہے۔ ان کو اللہ نے بغیر کسی نمونے، ماڈل، کسی آئیڈیا کے بغیر خود سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ وہ ہے تمہارا رب۔ دیکھیں، آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں۔ ہم سورہ ملک میں بھی پڑھتے ہیں کہ کہیں تم اس کے اندر کوئی شگاف دیکھتے ہو، کہیں جھول دیکھتے ہو، کہیں کوئی چیز دیکھتے ہو، اور دیکھیں یہ آسمان کتنا خوبصورت ہے۔ اور زمین کو دیکھیے، جس زمین پہ آپ رہتے ہیں اس پہ ہم گھر بناتے ہیں، ہم اب کتنا ہم کھودتے ہیں اس کو، کیا کیا نہیں بنا دیتے اس کے اوپر۔ اور پھر یہی زمین ہے جو ہمیں کھانا بھی دیتی ہے۔ آسمان جو ہے بارش برساتا ہے اور زمین ہمارے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتی ہے۔ یہ رب کی ہماری نشانیاں ہیں، اور یہی زمین ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس زمین اور آسمان، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے جوڑا ہیں، اللہ ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ غور و فکر کرو کہ دیکھو کہ یہ ہے اللہ جس کو بنانے والا ان چیزوں کو، اور اوپر آسمان، پاؤں کے نیچے زمین پہ غور و فکر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کے یہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، تم کیسی بات کر سکتے ہو، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں، اولاد تو بیوی سے حاصل ہوتی ہے۔ مشرکین مکہ اپنے تمام شرک کے باوجود خدا کے لیے وہ بھی نا بیوی کا تصور نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی پوچھ رہے ہیں، جب خدا کی کوئی بیوی نہیں، تم بھی جانتے ہو، تو یہ بیوی کے بغیر جو تم نے اولاد تم نے پیدا کروا دی ہے، جو بیٹے بیٹیاں تم نے بنا لی ہیں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، سب کو خدائی کا مخلوق تم نے بنا دیا ہے۔ یہ سب خدا کی مخلوق ہیں۔ ان مخلوق کو تم نے کیوں اللہ کی ذات میں جوڑ لیا ہے؟ تم نے کیوں اس کی ذات میں شریک بنا رہے ہو؟ جو وہ سب کا خالق ہے، کیوں مخلوقات میں سے کسی کو اٹھاتے ہو اور خالق کے ساتھ شریک بنا دیتے ہو؟ وہ خلق مطلب اسی نے تم کو اور ہر چیز کو پھر پیدا کیا۔ جب ہر چیز پیدا کیا ہے اور مخلوقات کی ہر چیز سے وہ واقف بھی ہے، اس کو چھوڑ کر تمہیں کہیں اور جانے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ تم کیوں اللہ کو چھوڑ کے، جو ہر چیز کا جاننے والا، علم رکھنے والا ہے، تم اسے چھوڑ کے کمزور اپنی جیسی چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو اور ان کو خدا بناتے ہو۔ آیت نمبر 102۔ یہی اللہ ہے، رب ہے تمہارا، نہیں کوئی معبود مگر وہی پیدا کرنے والا ہر چیز کا، پس عبادت کرو اس کی، اور وہ اوپر ہر چیز کے تمام نگران ہے۔
اب یہاں بتایا جا رہا ہے وہی خدا ہے، یعنی کہ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کو نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ انسان تو دیکھیں کوئی رول ماڈل دیکھتا ہے تب پیدا کرتا ہے نا، کسی چیز کا آئیڈیا لیتا ہے، مگر اللہ کی شان وہ ہے جس نے آسمان اور زمین نئے طریقے سے وجود دیا ہے۔ وہی خدا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا رب بھی ہے۔ پھر یہ کیا تم اللہ کو خالق کو مانتے ہو مگر رب دوسرے کو بناتے ہو؟ یہ عجیب بات ہے، تم مانتے ہو کہ وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے مگر رب تم دوسروں کو بنا لیتے ہو۔ جس نے زمین اور آسمان بنائے وہی تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور دیکھیں لفظوں میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، مگر تم ہو کہ تم پتہ نہیں کہاں اس معبود کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو۔ ہر چیز کا وہ خالق ہے، آپ کا بھی میرا بھی، وہ مالک ہے ہمارا، وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ سب کا الہ ہے، وہی ہمارا خدا ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں اس کی۔ پھر اس کا جو فائنل رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ ہم اس کی بندگی میں آ جائیں، اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اسی کی ہم بندگی کریں۔ دیکھیں انسان کی فطرت میں اللہ کی پہچان ڈالی گئی ہے، لوگوں کو یہ خود بات کہنی چاہیے کہ ہمارا معبود اللہ ہے، کوئی نہیں ہے بلکہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ میں آپ کو یہ بات پہلے بھی بتا چکی ہوں نا کہ جس طریقے سے ہمیں بھوک لگتی ہے تو اللہ نے ہمارے کھانے کا انتظام کیا ہے، جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم فریج کھولتے ہیں یا اپنے کچن میں جا کے دیکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ کی پہچان ہمارے اندر اللہ نے ہماری فطرت میں ڈالی ہے، اور اس کی تڑپ بھی ڈالی ہے، اس کو ڈھونڈنے کی تڑپ بھی ڈالی ہے۔ اور پھر اللہ نے آپ کو پتہ ہے کتنی کائنات سجا دی ہے کہ اس کو دیکھو اور اس کو تلاش کر لو، مگر اس کے باوجود تم جو ہیں سب مانتے ہیں مگر پھر بھی اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ وہی ہے، وہ ہر چیز پر نگران ہے، تمہیں بنانے کے بعد وہ کہیں نہیں گیا، تم کسی اور کے سامنے سر جھکانے لگو۔ تمہیں اگر خدا نظر نہیں آتا ہے تو تم کسی اور کو خدا کا شریک بنا کے اس کے آگے جھک جاتے ہو، تم کسی اور کو اپنا سہارا بنا لیتے ہو، کسی اور کو خدا بنا لو۔ وہی ہے سب کا کام بنانے والا، وہ نگران ہے، وہ تمہاری ضرورت کو بھی دیکھ رہا ہے، تم اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، لہٰذا اس کی عبادت کرو، اسی کے آگے سر جھکاؤ۔ تو یہ ہے تمہارا رب جس کے آگے تمہیں اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے۔ اب ہے آیت نمبر 103، بتایا جا رہا ہے کہ اور نہیں پا سکتی اس کی آنکھیں اور وہ پا سکتا ہے آنکھوں کو، وہ نہایت لطیف اور خبردار ہے۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ خیال تم یہ کرتے ہیں کہ خدا نظر نہیں آتا، تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، تو یہ بات تم کو جیسے نا مایوس کرتی ہے کہ وہ خالق ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، مگر اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر وہ نظر نہیں آتا ہے کسی کو تو اپنا معبود کسی اور کو بنا لیں، کسی اور کے آگے سجدہ شروع کر دیں، اس کے ساتھ شریک بنا لیں، یہ بہانہ بنا لو کہ ہمیں تو نظر نہیں آتا تھا۔ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ ہماری جو آنکھیں ہیں وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، ہماری آنکھوں کا پاور اتنا نہیں ہے۔ ہم انسان ہی کیا، ہم کیا، کسی نبی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کتنی خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ پھر کیا ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کرائی تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے معراج پہ بلایا، بے شک آپ بہت آگے تک گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، مگر یہ سب پردے کے پیچھے، حجاب کے پیچھے سے ہوا ہے۔ اللہ حجاب سے بات کرتے ہیں یا نبی پر اپنا فرشتہ نازل بھیجتے ہیں، یہ دونوں ہی طریقے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور حضرت موسیٰ سے بھی صرف کلام کیا ہے حجاب میں۔ اور اسی سلسلے میں احادیث ہے، بی بی کا مفہوم ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں جو یہ کہے گا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ جھوٹ کہے گا۔ اور یہ قرآن کی اس کے لیے دلیل، یہ حدیث میں نے آپ کو بتائی، اور اس کی دلیل یہ قرآن کی یہ والی آیت ہے 103۔ تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے، ہم اللہ ہی کو مانیں۔
اور پھر آگے بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں تمہارے نہیں دیکھنے سے کہیں وہ غائب نہیں ہو گیا. اگر تمہیں نہیں دکھ رہا ہے تم سمجھ رہے ہمیں پیدا کر کے وہ کہیں غائب ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اس کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، ہماری جانب ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جو اس کو دیکھنا چاہتا ہے نا وہ اس کو دیکھ تو نہیں پاتا. ہم اگر خواہش بھی کریں، ہمارے سے محبت بھی ہے، ہم دیکھنا چاہیں، ہم نہیں دیکھ پاتے، مگر ہم اس کی کائنات میں ہر چیز میں ہمیں ہمارے اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. مگر وہ اپنے پیاروں کو، اپنے بندوں کو جو اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنے بندوں کو اس پہ نظر کرم کرتے ہیں، دیکھ لیتا ہے وہ. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے رب کی بندگی اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. انسان کا ایمان، عقائد، بندگی، اطاعت کے لیے نا یہی بہت کافی ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری اس کو میری آنکھیں، میں اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں. یہ چیز انسان کو بہت موٹیویٹ کرتی ہے، گناہوں سے دور رکھتی ہے، اور ایک پروٹیکشن فیل کرتا ہے انسان. تو اس نے تم کو اگر دیکھے غیب میں رکھا ہے، جیسے اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہم ہے نا، تو اس کو اگر ہم نہیں دیکھ سکتے تو اس کی کوئی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ امتحان کے لیے پردہ ضروری ہے. اگر اللہ سامنے آ جائے، ہم لوگ تو سب فرما بردار بن جائیں، جیسے آخرت پہ سب فرما بردار ہو جائیں گے، سب کہیں گے کہ اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے مان لیا، ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیں. وہ تو امتحان ہی ختم ہو گیا. تو اسی لیے یہ امتحان کے لیے یہ پردہ ضروری تھا. اور وہ بہت باریک بین ہے، باخبر ہے. تم نے جو شریک بنا کے رکھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ کیونکہ تمہیں خدا نظر نہیں آتا اس لیے اس کے پاس پہنچنے تک واسطے وسیلے تمہیں چاہیے. تمہارا رب تو بڑا باخبر باریک بین ہے. تمہارے رب کے پاس پہنچنے کے لیے تمہیں کوئی واسطے وسیلے نہیں، بلکہ تمہارا رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے، تمہاری ہر چھپی ہوئی دل کی خواہش کو جانتا ہے. لہٰذا انسان سمجھتا ہے کہ جیسے دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی اعلیٰ پوزیشن والے لوگوں سے ملنے کے لیے پہلے سے اپوائنٹمنٹ لینا ہوتا ہے، انتظار کرنا ہوتا ہے، کوئی ذریعے، کوئی سفارش چاہیے ہوتی ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی وہ معاملات ہیں، وہی معاملات ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تو پروردگار ہے ہمارا، ہمارے شہر رگ سے قریب ہے. انسان تو انسان ہے، اللہ کو مخلوق سے نہیں ملانا چاہیے. اور دیکھیں ہم نے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ آپ سے قرآن فرماتا ہے کہ اے نبی، جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. تو ہمیں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ اگر نظر نہیں آ رہا مگر اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو صرف دیکھیں، ہمیں اللہ کو تو ہم مانتے ہیں الحمدللہ، تو یہ کافی نہیں ہے. ہمیں اللہ کو مان کے بھی اس کی بندگی کرنا ہے، عاجزی کے ساتھ اس کے آگے جھکنا ہے. وہ جو کہہ رہا ہے اس کو بھی ہمیں ماننا ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا کہ وہ ان کی خصوصیات ہیں نیک لوگوں کی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. تو نماز میں دیکھیں ہم فزیکلی اپنے آپ کو جھکاتے ہیں نا رکوع سجدہ میں، بالکل اسی طرح ہم اپنے اندر کو بھی جھکا دیں، ہم اپنے اندر کو بھی جھکائیں، ہماری جو بھی ہمارے نفس کی خواہشات ہیں اس کو دبائیں، ہماری ایگو، انا سب اللہ کے آگے قربان کر دیں. تو اللہ تعالی ہمیں اس میں یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے مگر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اس کے اندر ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑا سبق ہے جو اس آیت سے ہم سیکھتے ہیں کہ بظاہر دیکھیں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ نے انسان کی فطرت میں جو اپنی توحید کی پہچان رکھی ہے، اس کو اتنی عقل دی ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی جو اس کی اتنی آپ کے سراؤنڈنگ میں ارد گرد جو کائنات دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر اس کائنات کو دیکھ کر غیب کی باتیں پہچان لیں اور اپنے رب کو پہچان لیں.
بظاہر اللہ ہم کو نظر نہیں آ رہا، مگر اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اور کائنات میں چیزیں دی ہمارے اپنے نفس میں اتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ان پہ غور و فکر کر کے جو عقل اللہ نے ہمیں دی ہے اس سے ہم اپنے رب کو پہچان لیں۔ اللہ نے تمام عالم میں یہ نشانیاں پھیلا رکھی ہیں، قرآن کی نشانی ہے جو اس کو پڑھ کر زندگی میں پورے معنی ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت خواہش بھی ہے، اس کی فطری خواہش ہے کہ وہ اپنے رب کو جانے، میرا رب کون ہے، مجھے کس نے بنایا، آسمان، چاند، ستارے، سورج کی کائنات کہاں سے آ گئی، کیسے بن گئی، میرا خیال کون رکھتا ہے اتنا، میری دعائیں کون سنتا ہے، مجھے کھانے پینے پہننے کی چیزیں کون دیتا ہے۔ ماں باپ تو ذریعہ ہیں، مگر ماں باپ کو بھی ذریعہ کون ہے جو ان کو پرووائڈ کرتا ہے۔ تو قرآن جو ہے نا ہمیں ان تمام سوالوں کا جواب دیتا ہے، اللہ سے جوڑتا ہے، قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ مگر جو شیطان ہے نا، شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہے گا، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا ولن ہے۔ تو شیطان انسانوں کو ان خیالات سے دور رکھنا چاہتا ہے، انسان کو دنیا کی مصروفیات میں، رنگینیوں میں اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ یہ سوالات اس کے دل میں آنے ہی نہ پائے۔ پہلے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان غور کرنے سے ہی رک جائے اور کہتا ہے یہ چیزیں چھوڑو، یہ تو ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہیں، یوں ہی تمہارے دادا پردادا کے زمانے سے تمام موسم ایسے ہی چلے آ رہے ہیں، یوں ہی چلتی رہیں گی، ان سے بس تمہارا کام ہے ان سے فائدہ اٹھاؤ، کوشش اور مزے کرو۔ دیکھو کیا کیا مزے کی چیزیں ہیں، یہ سب مت سوچو اور کچھ غور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم اپنی دنیا میں مشغول ہو، کیونکہ دنیا چند دن کی ہے، جوانی چند دن کی ہے، مزے کرو، عیش کرو، پھر یہ ملے نہ ملے اس سے انجوائے کرو۔ مگر جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ ہم یہاں لمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں پہ مزے ہمارے ہمیشہ کے مزے صرف جنت میں ہیں، یہاں صرف ہم امتحان کے لیے ہیں اور ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم یہاں نیکیاں کمانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ سوچ ہوتی ہے اللہ کے ماننے والے کی، اور ایک شیطان کے ماننے والے کی کیا سوچ ہوتی ہے؟ وقتی زندگی ہے، دنیا میں موج مزے کر لو، کل کس نے دیکھی ہے۔ تو اسی لیے کچھ لوگ غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، شیطان ان کے لیے ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ ان کو اس سے نکال دے، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہی ہے نا کہ اپنے ساتھ آدم کی جتنی ہو سکتی ہے اولاد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے، کیونکہ وہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے، اور اللہ سے دور رکھے۔ تو اب دیکھیے اب ہمارے پاس تمام چیزیں آ چکی ہیں، اور ہمارے پاس اللہ نے علم بھی دے دیا، اختیار بھی ہے، ہمارا ارادہ بھی، سب کچھ اللہ نے ہم کو دے دیا۔ تو اب آپ کو میرا اپنا ڈیسیجن ہے، اپنی چوائس ہے کہ ہم کیا راستہ چنتے ہیں۔ اب آیت نمبر 104، اس میں کہا جا رہا ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکیں، پھر اس نے دیکھ لیا سو اپنے واسطے، جو اندھا رہا سو اپنے نقصان کے لیے، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہیں تمہارے لیے آ چکی، تمہارے لیے بہت ساری نشانیاں۔ اب یہ کیا نشانیاں ہیں جو ہم آلموسٹ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی آیات، سب سے بڑی نشانی تو قرآن کی آیات ہے، تمہارے پاس اللہ نے رسول تمہارے پاس آ گئے، کتنی نشانیاں۔ اور ہم جو پچھلے رکوع میں پڑھ کے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور و فکر کرو، قرآن کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے جو تمہارے پاس ہیں، اور تمہارے پاس نبی آئے ہیں، دیکھو تمہیں کس طرح روشنی میں لاتا ہے قرآن دل کی آنکھ ہے، دیکھو پڑھو غور و فکر کرو، لہٰذا اندھے مت بنو، اپنی دل کی آنکھیں کھولو، اپنے آنکھوں کو کھولو۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ جو بصائر یہاں پہ آیا ہے نا، ہم نے اب تک کتنے جو دلائل پڑھے ہیں، بصائر یعنی کہ بصیرت سے، دل کی آنکھیں دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم ایک تو ہوتی ہے نا بصارت، ہوتی ہے آنکھ جو ہماری چہرے پہ جو لگی ہے، ہم اس سے دیکھتے ہیں اور دل سے ہم سوچتے ہیں۔ تو تمہارے پاس اتنے سارے اللہ نے دلیلیں بھیج چکے ہیں جو تمہارے دل تک پہنچنے والی، ایسی ایسی نشانیاں، قرآن کی ایسی ایسی آیات، اور کائنات میں ایسی ایسی نشانیاں ہیں جو تمہارے دل کو ٹچ کرتی ہیں، جو تمہارے دل پہ اثر کرتی ہیں، بصیرت ہوتی ہے، سمجھ بوجھ تم کو عطا کرنے والی ہیں۔ مگر بات وہی ہے کہ انسان جو ہے اپنی چہرے کی آنکھوں سے تو دیکھتا ہے، کام لیتا ہے،
مگر دل کی آنکھوں سے کام نہیں لیتا۔ تو دیکھیں جو لوگ دنیا میں اندھے رہیں گے نا وہ آخرت میں بھی اندھے ہی بن کے اٹھیں گے۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل جو کیا چیز ہے، دل اندھے ہوتے ہیں۔ نظر تو آتا ہے مگر دل کی جو سوجھ بوجھ ہے اس پہ جو ہے وہ ہم کام نہیں لیتے۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس دلوں کو کھولنے والے دلائل آ چکے ہیں، قرآن کی آیات، کائنات کی نشانیاں، تمہارے رب کی طرف سے قرآن رسول کی دعوت کو قبول کرتے ہو تو تمہارا فائدہ ہوگا۔ اگر جو اس نصیحت لے گا وہ اپنے لیے اچھا کرے گا، اور اس سے بڑی بصیرت ہے جو حاصل ہوگی وہ توحید ہے، جو قرآن کی آیات اور کائنات پہ غور و فکر کرنے سے جو تمہارا دل گواہی دے گا، جو تمہیں حاصل ہوگا وہ توحید کی نعمت ہے۔ ایمان پہچان، اللہ کی پہچان ہوگی، لا الہ کا اظہار اور اقرار ہوگا۔ تو جو کوئی بھی اس سے سبق حاصل کرے گا وہ اپنی جان پر ہی فائدہ کرے گا، اور جو اندھا بن کر رہے گا اس کا نقصان اس کی جان پر ہوگا۔ اللہ کو اس کا نقصان نہیں، بلکہ تم اپنا خود اندھے پن کا شکار ہو کے تم کیا کرو گے، اللہ کے عذاب کا شکار ہوگے۔ اور اب یہاں رسول اللہ سے بھی کہلوایا گیا ہے کہ میں تم پہ، یعنی کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم پہ نگہبان نہیں، میرا کام تھا تم تک بات پہنچا دینا، تو صرف بتانے والا ہوں میں، اور باقی تمہارا کام ہے، اختیار ہے تمہارا، تم عمل کرو یا نہ کرو۔ میرا کام تھا پیغام پہنچانا، میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو کھولے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آنکھیں کھولے کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، ہم اس پہ غور و فکر کریں اور حقیقت کو پہنچے۔ اب آیت نمبر 105 یہ لاسٹ ہے، اور یوں ہم نے اسی طرح آیتیں سمجھاتے ہیں تاکہ وہ کہیں گے کہ تو نے کس سے پڑھا ہے، اور تاکہ واضح کر دے ہم اس کو ان کو بیان کریں ان کے لیے جو جانتے ہیں۔ تب اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے اپنی مختلف انداز سے آیتیں بیان کی ہیں، طریقوں سے بیان کی ہیں، اور حقیقت سب کا ایک ہی مقصد ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کے آیتیں، آپ دیکھیں نا قرآن میں ایک ہی بات بار بار ایک ہی بات آتی ہے، اللہ آخرت کی بات بار بار آتی ہے، ہر طرح سے اللہ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ساری بات یہ ہے، حقیقت سب کا کیا ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ لفظوں میں، واقعات میں، آس پاس کے دلیل سے بتایا ہے، کہ زمین و آسمان کی نشانیوں سے سمجھایا کہ ہدایت کو قبول کرو اور گمراہی سے باز آ جاؤ۔ یہی بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے اگر اللہ نے ہمیں کتنی موٹی ایک قرآن کی کتاب دی ہے، اگر اللہ چاہتا نا تو صرف ایک صفحے کی بات ہم کو بتا دیتا، 2 ٹوک بات بتا دیتا، ختم، وہ حق ادا ہو جاتا۔ لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے جو ہے ہمیں کسی مشکل میں نہیں ڈالا، اتنا سمجھا بجھا کے ہمیں بات سمجھائی ہے۔ امام شافعی کا ایک قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں صرف سورۃ عصر کے علاوہ کوئی صورت یا آیت نازل نہ بھی ہوتی نا، تب بھی وہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ سوچے کتنا چھوٹا سا سورہ ہے، مگر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہم پر ہر طرح سے اس نے بیان کیا ہے تاکہ توحید کے دلائل لوگوں تک پہنچ جائیں، لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، بلکہ لوگ یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت تفصیل سے سمجھا دیا، اللہ کے حکم سے، اللہ کی کتاب سے۔ لوگوں کے لیے یہ دیکھیے جو کلام ہے نا قرآن، آزمائش بن گیا۔ جن لوگوں کے دل میں جو ہوتا ہے نا نفاق تھا، کھوٹ تھا، جب وہ پڑھتے تو ان کی پرسنالٹی اور کھل کے آتی، وہ سمجھتے ہمیں ہی ٹون کر رہے ہیں، ہے نا، تو ان کا اصل ظاہر ہو رہا تھا کون حق پر ہے کون باطل پہ ہے۔ ایک طرح کے لوگ جو اس کلام کو پڑھ کر غور و فکر کرتے اور حکمت و نصیحت پا لیتے، فائدہ اٹھاتے، مگر اس کے اپوزٹ جن کے دل میں تکبر اور پرابلمز تھے نفاق کا، ان آیات کو پڑھنے کے بعد وہ اس پہ تحقیق میں لگ جاتے کہ یہ رسول
رسول اللہ کے پاس سے کدھر سے آیا، وہ کس سے گھڑ کر سنا رہے ہیں، وہ جو ہیں اہل کتاب سے سن کے سنا رہے ہیں، کوئی جنات ان کے اوپر آتا ہے، وہ اللہ کی وحی کو ماننے کی بجائے سمپل سی بات بلکہ اپنی ذہن سے اور بدگمانیوں سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں جو ہے نا وہ اپنے آپ سے گھڑ رہے تھے۔ تو ان کو تو کم سے کم دیکھیں ان کو وہ سمجھانا چاہیے، وہ سمجھ جائیں، جو اپنی سرکشی میں رہنا چاہتے ہیں تو اپنی سرکشی پہ رہیں، تو کم سے کم جو لوگ ہیں جو سرکشی بھی ہیں وہ کم سے کم بول اٹھے، کیا خوب اچھے طریقے سے آپ نے دعوت توحید ہم تک پہنچا دی۔ کیونکہ دیکھیں وہ زبان سے تو انکار کرتے تھے مگر ان کے دل اچھے سے گواہی دیتے تھے کہ یہ حق ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ابو جہل اور یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ بظاہر تو ایسا ہی کہتے تھے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ ان کو پتہ تھا کہ یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، ان کے دل گواہی دیتے تھے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے، وہ ان کے دل بول اٹھتے تھے کہ کیا خوب اچھے طریقے سے آپ نے دعوت توحید ہم تک پہنچا دی۔ اور جو ماننے والے تھے، جو اللہ کے کلام کو، رسول اللہ کی بات کو مانتے تھے، علم رکھنے والے تھے، ان کو یہ گلہ نہیں ہوگا کہ بات سمجھ نہیں آئی۔ جو علم کے طالب تھے وہ ان سے علم حاصل کریں، اور جو اللہ اپنے کوئی رسول جب بھیجتا ہے نا کسی قوم کے اوپر، اس کے ذریعے اپنی قوم پر حجت پوری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب کسی قوم میں رسول آ جاتا ہے ان سے حجت پوری ہو جاتی، وہ زبان سے اقرار کریں، دل سے مانتے ہیں، زبان سے اقرار نہیں کرتے، دل ان کے اندر پکار اٹھتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ہماری سمجھ میں آ گیا، مگر زبان سے اقرار نہیں کرتے۔ تو یہی جو دل کا اقرار ہے نا، اقرار کے باوجود رسول کا انکار، پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہی قوم ہلاک اور تباہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اس قرآن سے بہت لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اس پر ہم کو جمع دے، ہمیں استقامت عطا فرمائے کہ جو بات ہمارے دل میں اتری ہے اس کا ہم زبان سے بھی اقرار کریں اور ہم عمل سے بھی ظاہر کریں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت یافتہ کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم